अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज टैक्स फ़ाइल करने की आखिरी तारीख़ थी जो गुज़र चुकी है, और इस उम्मीद के साथ कि शायद मामूल के मुताबिक अब की बार भी इस तारीख़ में कुछ तोसी कर दी जाएगी। वैसे तो तोसी का लफ्ज़ बड़ा ही काबिल नफ़रत होता जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी टैक्स फाइलर जो हैं उनकी सहूलत के लिए माजी में भी होता रहा है और अब भी शायद हो जाएगा। इसके अलावा भी हुकूमत ने जो IMF के साथ हाल ही में मुआहदा किया है, उसके बाद ख़बरें ये हैं कि आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, महंगाई में भी इजाफ़ा होगा, जो बज़ाहिर अभी हाल ही में पता चला कि उसके अदाद शुमार सिंगल डिजिट पे आ गए हैं। पेट्रोल की कीमतें भी नीचे जा रही हैं। इस सब के बावजूद भी जो ओवरऑल मुल्की माशी सरगर्मियाँ हैं उनमें कोई इस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। इन सारे माशी मामलात में क्या सूरत हाल है और इस महाज के ऊपर क्या हो रहा है, इसके लिए आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है जनाब अली परवेज़ मलिक को, जो रहनुमा है नून लीग के और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना हैं। परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि टैक्स के हवाले से आपकी हुकूमत ने बड़े सख्त ऐलानात किए हैं और नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। अब नॉन फाइलर की कोई शनाख्त नहीं है। और किस किस्म की पाबंदियां आप सोच रहे हैं जो अमली तौर पे आप नाफिज भी कर सकेंगे पाकिस्तान जैसे एक माहौल में? मती साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि नॉन फाइलर की जो टर्म है ना, ये तो पहले भी शायद हमारे मईशत के अंदर जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से मौजूद नहीं थी। इसके पीछे जो सोच थी ना वो ये थी कि आप लोगों को थोड़ा सा ये मोटिवेट करें कि जी आपको इंसेंटिव है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं तो आपको जो जुर्माना या जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। तो ये एक मतलब नज जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हल्का सा धक्का लगाना कि आप फाइलर बन जाएं, ये उसकी तरफ था। पर इसके पीछे जो बुनियादी सोच थी ना वो ये थी कि आपकी जो सारी की सारी कंजम्पशन है वो डॉक्यूमेंट हो जाए। क्योंकि मती साहब देखें, आज तकरीबन 500 अरब की विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन हो रही है जिनको हम नॉन फाइलर्स कहते हैं उनके नाम के ऊपर, और उसके सामने कोई शख्स अपनी रिटर्न जमा करवा के उसका बेनिफिट नहीं ले रहा। तो इसके पीछे जो बुनियादी सोच थी ना, जो शायद इस पिछले 4-5 साल के सफ़र के अंदर कहीं खो गई, वो ये थी कि हम उस डेटा पॉइंट के ज़रिए उस शख्स तक पहुँचे और उसको मजबूर करें कि भाई तुमने प्रॉपर्टी भी खरीदी है, तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो अपनी फाइल क्यों नहीं, अपनी रिटर्न क्यों नहीं जमा करवा रहे हो। तो हमने वो काम क्योंकि नहीं किया तो हमने इसको एक रेवेन्यू के तौर पे समझ लिया कि जी हम जुर्माना बढ़ाते जाएं और लोगों को कहें कि ठीक है तुम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो। तो ये तो जिस महकमे की मैं नुमाइंदगी आपके सामने करने आ रहा हूँ उसकी नालायकी है, और मुझे इसमें तस्लीम करने में कोई उसमें दो राय नहीं है। अगर हमने वो डेटा पॉइंट को इस्तेमाल करके उनको फाइलर बना दिया तो आज ये हमारे मईशत के अंदर मौजूद ही ना होता। क्या इक़दाम सोच रहे हैं? देखें, अब हमें बेसिकली दोनों काम करने हैं। एक तो ये है कि हमने इस बजट के अंदर, आप जानते हैं, वो नॉन फाइलर्स का जो जुर्माना या जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई, इस हद तक बढ़ाई कि वो मजबूर हों कि वो अपनी रिटर्नें फाइल करें, और जिसकी तरफ कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इशारा भी किया, उनकी फाइलिंग बहुत बढ़ भी गई है, तकरीबन दुगनी हो गई है। इसके साथ साथ थोड़ा सा इक़दाम बता देना एक आम आदमी के समझने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कितना मुश्किल होगा जी। अब दूसरा चीज़ ये हो रही है कि देखें, ये सारी की सारी जो विद होल्डिंग टैक्स के अंदर जो कंजम्पशन है ना, इसके ऊपर डेटा माइन किया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान के पास कितने बच्चे इनके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, कितनी दफ़ा बाहर जा रहे हैं। उसके ज़रिए एक इन्फोर्समेंट और टैक्सेशन के निज़ाम के मुताबिक आप देखेंगे नोटिस सर्व होंगे और इनको कटहरे में ला के खड़ा किया जाएगा। इसके साथ साथ अब ये चीज़ भी इस वक्त हमारे अपने दरमियान गुफ्तगू के अंदर चल रही है कि जी आप ये जो बड़ी बड़ी एसेट्स की परचेजेज होती हैं, जिसमें प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें गाड़ियाँ हो गई, जिसमें स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो गई, जो आपके जो साहिब हैसियत लोग जहाँ पे अपने वेल्थ को पार्क करते हैं, ये सारी चीज़ों को बंदिशें इनके ऊपर लगा दी जाएं और लोगों को मजबूर किया जाए कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं। तो इसके ऊपर अभी हतमी फैसला होना है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा तफसीलात नहीं बता रहा था। पर देखें मती साहब, ये हमें एक चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को आपने देरपा और जामे तरक्की देनी है तो आपको अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को मॉडर्नाइज करना होगा। ये 10% जो तकरीबन या 9% के करीब टैक्स टू GDP नंबर है, इसको मरहलावार हमें बढ़ा के 14-15% के ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये सारे इकदाम उसी मकसद की तरफ स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि FBR का जो मौजूदा ढांचा है और जो उसकी कैपेसिटी है, क्या वो ये सब कुछ कर पाएगी जिसके बारे में आपकी हुकूमत अभी गौर कर रही है? देखें, ये तो
سب سے آسان کام ہے کہ آپ پابندیاں لگا دیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن میں، اس میں تو ایف بی آر کا بوجھ کم ہو رہا ہے. اصل میں جو ایف بی آر کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی کنزمپشن اور ان کی آمدنیوں کے مطابق ٹیکسیشن کے اندر لے کے ہیں. میں نے تو اس کے اوپر اپنی خامی پہلے تسلیم کر لی. اسی لیے شہباز شریف صاحب کی گزارش کے اوپر جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے اس نے $4 ملین کی تقریباً گرانٹ دی ہے. اس کے مطابق مکنزی جو دنیا کا سب سے بڑا کنسلٹنٹ ہے وہ آج ایف بی آر میں پچھلے 3 مہینے سے بیٹھ کے یہ ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کر کے ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے کہ جی یہ وہ طبقے ہیں، یہ وہ سیگمنٹس ہیں جو ٹیکس کم دیتے ہیں یا بالکل نہیں دیتے، اور اس کے اوپر کیا پالیسیاں ترتیب دینی چاہیے. تو اس کو ایک پورے جامع پروگرام کی شکل کے اندر ابھی جب وزیر اعظم صاحب آئیں گے آپ دیکھیں گے اپنی اصلاحات کا ایجنڈا وہ لے. لیکن اس سے بیسک قانونی سوالات نہیں پیدا ہوں گے، انسانی حقوق کے اوپر ایشوز نہیں اٹھیں گے. آپ لوگوں کی ٹریول کرنے پہ پابندی لگائیں گے، فریڈم آف موومنٹ پہ ریسٹرکشنز آئیں گی، فریڈم آف ایکسپریشن پہ ریسٹرکشنز آ سکتی ہیں. تو اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی بھی کرنی پڑے گی، فنڈامنٹل رائٹس کو ابریج کیا جائے گا. کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں بندشیں اور یہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے لیے تو نئی لیجسلیشن آپ کو لانی پڑے گی. پر میں آپ سے گزارش کروں وہ تو جو آپ کی کلیکٹیو وزڈم اسمبلی کی ہوگی وہاں پہ یہ چیزیں بحث میں بھی آئیں گی اور وہاں پہ اس کے مطابق ہم لائے عمل آگے لائیں گے. پر مطیع اللہ جان صاحب اس چیز کے اوپر تو ہمیں کوئی نہیں روکتا نا کہ اگر مطیع اللہ جان صاحب کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے فیسیں جمع کرائی ہیں جس کے سامنے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع ہوا ہے، یا مطیع اللہ جان صاحب نے 20 لاکھ روپے پہ امریکہ جانے کی اپنی بزنس کلاس کی ٹکٹ لی ہے، یا انہوں نے ہونڈا سیوک کروڑ روپے کی خریدی ہے، یا انہوں نے ڈیفینس میں 5 کروڑ کا گھر خریدا ہے، اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرا ہے. اس ڈیٹا کو اکٹھا کر کے مطیع اللہ جان صاحب کے پاس آنا اور ان کو یہ کاغذ دینا کہ آپ نے یہ خرچے کیے ہیں، بتائیں آپ کی آمدنی کدھر ہے. اس کے اوپر تو کوئی بندش نہیں ہے نا. تو ملٹی فیسٹڈ جو آپ ریکارڈ کی بات ہے نا، یہ تو ڈیٹا ہے نا، یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں. لیکن پارلیمنٹ میں ہمارے بڑے تعداد میں ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے نام پہ تو کچھ بھی نہیں رکھتے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں جو ان کے نام پہ نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو بے نامی جو اثاثہ جات ہیں ان کے اوپر تو قانون سازی پہلے ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد. جی دیکھیں اب اس میں تو ہماری اپنی نالائکی ہے نا جی. اس کے اوپر آپ تو بڑی آسانی سے نالائکی تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں میرا خیال ہے جو آج سارا دھیان، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں، میں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں ان کی طرف سے اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں جی سارے کا سارا. پر مسئلہ نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اس نظام کو اب آگے لے کے اس کا قبلہ درست کرنا ہے نا تو ہمیں زیادہ اگلی اسکرین کی طرف دیکھنا ہوگا. اگر ہم پچھلے شیشے کے اندر دیکھ کے اپنی خامیوں کو تلاش کرتے رہیں گے نا تو 70 سال میں پاکستان جس مرحلے میں پہنچا ہے یہ کسی ایک کی کرنے کی وجہ سے نہیں، اس میں ہم سب قصوروار ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو 5 وزارتیں بند کر رہے ہیں، وزیر خزانہ نے کہا کہ 5 وزارتیں ہم بند کر دیں گے، تو ان کے بند کرنے کا فائدہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ بظاہر تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے ملازمین کا کیا کیا جائے گا. وہ سرپلس پول میں چلے جائیں گے، تنخواہیں لیتے رہیں گے، مراد لیتے رہیں گے. آپ کی حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ صرف وزارتیں بند کر دینے سے کام ہو جائے گا یا ملازمین کا بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ہماری حکومت چاہ رہی ہے کہ جی فسکل کنسولیڈیشن جس کو معاشی استحکام کہتے ہیں اس کو لے کے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے مطیع اللہ جان صاحب آپ نے پہلا جو سوال کیا وہ تھا کہ ٹیکس ریونیو کس طرح بڑھانا ہے. اب اس کے بعد فسکل کنسولیڈیشن یا خسارے کے اوپر قابو پانے کا ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو بھی ٹھیک کریں. اس کے اندر پرائیویٹائزیشن اور وہ جو سارا نقصان ہو رہا ہے وہ ایک اپنی جگہ چل رہا ہے. میں آ گیا اب میں آپ سے خرچے بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے ہیں کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ان وزارتوں کو جو بند کریں گے اس کے ملازمین کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کے ملازمین کے لیے اس وقت ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ان کے سیورنس پیکج کا جو انتظام ہے اس کے اوپر گشت و شنید کر رہی ہے کہ جی بیٹھ کے آپ نے ان کو کیا ریمیونریشن کے پیکج دینے ہیں جن کے اوپر انکوائریاں نہیں ہیں، جن کے اوپر کوئی ڈسپلنری ری ایکشن نہیں ہو چکا ہوا. اور یہ بھی اس وقت وہ سوچا جا رہا ہے کہ جی اگر گریڈ 1 سے 4 کے جو ملازمین ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک محکمے میں ہے کہ دوسرے محکمے میں ہے، اگر ایک محکمہ اس کے اگینسٹ ہائرنگ کر رہا ہے تو ان کو آپ ان محکموں کے اندر پارک کر دیا جائے اور ان کی بھی جو اپنی جو امپلائمنٹ ہے پروٹیکٹ کر لی جائے. تو ہم ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کے چل رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب پر گزارش یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو چلانے کا خرچہ تقریباً 700-800 ارب کا. کون سی وزارتیں ویسے؟ دیکھیں وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے نا جی. کون سی ہیں ذرا دیکھیں اس میں اچھا اب چھنی جو چلنی ہے نا جی یہ جو ساری سینیٹری ٹیسٹ ہونا ہے یہ اکراس آل منسٹریز ہوگا. ٹھیک ہے. جو فائنانس منسٹر صاحب نے اتوار کو تقریر بھی کی ہے اس میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بائٹ سائز رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم انتظار کریں گے کہ ساری منسٹریوں کے اندر جن کے ساتھ 100 ڈپارٹمنٹ اٹیچڈ ہیں اگر ہم سب کو اکٹھا اناؤنس کرنا چاہیں گے تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہم اس لیے رینڈملی جو آئی ہیں
خاص طور پہ وہ جن کے سبجیکٹس ڈیوالو ہو چکے ہوئے ہیں, تاکہ وہاں پہ آپ کے پاس اپرچونٹی زیادہ موجود ہے کہ جی آپ وہاں پہ فیٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو ان کو ٹیک اپ کیا گیا, بٹ the same process will run across all industries. اور کل بھی فائنانس منسٹر صاحب نے اس کے اوپر میٹنگ رکھی ہوئی ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے, اس کے اوپر ٹیک اپ کریں. کشمیر افیئرس کی بات ہو چکی ہے, سیفران کی ہو گئی ہے, ہیلتھ ریگولیشنز کی ہو گئی ہے, بٹ دس از immaterial. This process will run for all the ministries. چلیں, this process will run for all the ministries. یہ بتائیں کہ یہ جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے IMF نے بھی آپ لوگوں پہ کوئی شرط عائد کی ہے کہ اس کو بھی ری نیگوشیٹ کیا جائے پروونسز کے ساتھ. دس از اے کانسٹیٹیوشنل فورم, اور کتنا آسان ہوگا آپ کے لیے صوبوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا؟ کیا اس کے لیے آئینی ترمیم بھی کرنے کو تیار ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیں, اب اگین میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ مقصد ہمیں سامنے رکھنا ہے. مقصد ہے معاشی استحکام. آج ہوتا کیا ہے, لیکن آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا. جی بالکل, میں تو آپ کے پاس آ رہا ہوں, کوئی آئینی ترمیم اس پہ سوچ رہے ہیں؟ میں آپ دیکھیں, ہم نے مقصد کیا حاصل کرنا ہے, اس کے رستے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک آئینی ترمیم کا ہو گیا, ایک NFC کے رول بیک کا ہو گیا, اس کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں. تو اس آئینی ترمیم میں آئے یہ NFC کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوگی؟ اس وقت جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ فسکل پیکٹ اپنا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو امبیلنس ہے, کہ وفاق میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, وہ ری نیگوشیٹ کریں گے NFC. ضرورت نہیں ہے نا جی, میں آپ سے جو بات کروں اگر آپ مجھے کمپلیٹ کریں. دیکھیں, سوشل پروٹیکشن اب کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبوں کی ذمہ داری ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. وفاقی حکومت جو ہے 600 ارب کی ریکارڈ ایلوکیشن کر رہی ہے بسپ کے اوپر. آپ کو پتا ہے اسلام آباد آپ کا جو شہر ہے اس کے اندر کتنی آبادی ہے جو اس کی ریسیپینٹس ہے؟ 1%. تو مجھے بتائیں کیا یہ خرچہ وفاقی حکومت کو اٹھانا چاہیے جب اس کا 8,000-9,000 ارب کا اپنا خسارہ ہو؟ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کو شیئرنگ آف ایکسپینڈیچرز کی, جو وفاقی حکومت کے نہیں ہے, کہ ریونیو آپ کے پاس ہی جائے گا NFC کے مطابق, بٹ آپ اپنا جو سوشل پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے وہ تو اٹھائیں. چلیں اگر وہ پوری نہیں اٹھانی تو ہمارے ساتھ فیزڈ انداز کے اندر کام کر لیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں قرضہ جو ہے, جو آپ 8,000 ارب کا تقریباً آپ سود بھرتے ہیں جو قرضے کے سامنے, کیا وہ سارے کا سارا قرضہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے لیے لیا ہے, یا باقی کے سارے ملک کے اندر بھی اس سے آپ کی ترقیاتی کام ہوئے ہیں؟ تو کو شیئرنگ اینڈ ایک فسکل پیکٹ کی, نیشنل فسکل پیکٹ کی بات ہو رہی ہے, جس سے آپ بیلنس کو امپروو کریں گے. جو 18ویں ترمیم میں صوبائی حکومتوں کو جو صوبائی وسائل کے اوپر کنٹرول دیا گیا تھا, جو شیئر دیا گیا تھا, اس میں بھی تبدیلی لائیں گے آپ؟ نہیں, اس کے اوپر کوئی, اس کا تو ایک پروسیس ہے نا جی. آپ آج آئین کے اگر ترمیم کرنی ہے, NFC کو آپ نے کوئی رد و بدل کرنی ہے, وہ نمبرز تو ہیں, وہ تو کنسلٹیشن کے ساتھ ہوں گے, بٹ صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم صرف ایک فسکل پیکٹ اور نیشنل پیکٹ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ عمل شروع کر دیا گیا بالکل سارے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایڈوانسڈ سٹیج کے اوپر یہ گفتگو ہے, جس کے اندر ایگریکلچرل ٹیکس کی حکومت تعاون کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور سے رابطے میں بالکل رابطے کے اندر ہیں, اور وہ بھی احساس رکھتے ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا. بڑی اچھی بات ہے, آپ کو بھی احساس ہے کہ وہ بھی احساس رکھتے ہیں. جی بالکل. جناب ولی پرویز ملک, وزیر مملکت برائے خزانہ, ہمارے ساتھ تھے. صحافی پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر جرنلسٹ اور فائنانس کے رپورٹر سید مہتاب حیدر.